ناظرین، تخلیق انسانیت پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان کی تخلیق ایک دوسرے انسان کے ساتھ محبت، مروت، اخلاق و اخلاص اور اظہار قربانی پر منحصر ہے۔ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، غریبوں، مسکینوں اور عام لوگوں کے دلوں میں خوشیاں بھرے اور ان کی زندگی سے تکلیفوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کے لیے نافع اور مفید ہو، جو کسی مسلمان کے رنج و غم کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اور جانور میں فرق صرف عقل کا ہے۔ اگر انسان عقل کو دبا لے تو وہ جانور، اور اگر انسان خواہش کو دبا لے تو وہ فرشتہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، جانور اپنے مفاد کے لیے دوسرے جانور کو نقصان پہنچاتا ہے۔ انسان بھی کچھ اسی طرح کا کام کر رہا ہے، اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو قتل کرنے میں کوئی آڑ محسوس نہیں کرتا۔ غرض یہ ہے کہ اپنے مفاد کے لیے انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان جیسے ملک کی مثال لے لیں، یہاں اکثریت آبادی مسلمانوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی ایک نہیں مانتے۔ اسلام میں خلق خدا سے محبت پر بہت زور دیا گیا ہے، لیکن مجال ہے مسلمان اس بات پر عمل کریں۔ ہر شخص دوسرے شخص کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ ریڑھی والا ہو، سیاست دان ہو، ڈاکٹر یا پھر پولیس والا، کوئی اس دوڑ میں پیچھے نہیں ہے۔ پیسہ کمانا ان کی زندگی کا آخری مقصد ہے، جس کے لیے وہ ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں۔ اس کی مثال موجودہ صورتحال سے لے لیں۔ کرونا جیسی مرض نقصان دہ تو ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ لوگ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں جو اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ ان سب حالات کو دیکھ کر صرف ایک دعا دل سے نکلتی ہے کہ خدا اس ملک کا حامی و ناصر ہو، مسلمانوں کو ہدایت دے، آمین۔